اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آپ دیکھ رہے ہیں وظائف نیٹ ورک۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں۔ آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو اولاد کی نعمت سے پریشان ہے، جن کے گھروں میں اولاد نہیں ہے، کافی سال ہو گئے ہیں پر اولاد نہیں ہوئی۔ تو آج کا وظیفہ بہت ہی زبردست ہونے والا ہے ان لوگوں کے لیے جن کے گھروں میں اولاد نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی جب اس عمل کو کریں گے، آپ اس وظیفے کو کریں گے تو بہت جلد اللہ آپ کو خوشخبری سنائے گا۔ تو آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک شیئر کمنٹ کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ میری ہر نیو ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ آج کی ویڈیو ان کپلز کے لیے ہے جو اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی جب آپ اس عمل کو کریں گے دل سے، لگن سے اور سچے یقین کے ساتھ، جب آپ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی تو آپ کو بھی اللہ اولاد جیسی نعمت نوازے گا۔ تو ویور، آج میں آپ کے ساتھ سورہ مریم کا طاقتور وظیفہ شیئر کر رہی ہوں جو کہ اولاد کے لیے، خاص طور پر اولاد کے لیے سورہ مریم کا وظیفہ ہے۔ تو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو میں بتا دوں کہ جن گھروں میں جو میاں بیوی، ہسبینڈ ہر ٹائم یا سسرال والے عورت کو یہ طعنے دیتے ہیں کہ اولاد نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، تو وہ عورت کو طعنے دینا چھوڑ دیں، اس سے لڑائی جھگڑے کرنا چھوڑ دیں، بلکہ اللہ سے دعا کریں اور یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ تعالی جب آپ اس عمل کو کریں گے تو آپ کو جتنے دن کا یہ وظیفہ ہے، 21 دن کا اگر یہ عمل ہے تو 21 دن کے اندر اندر آپ کی رپورٹ پازیٹیو آئے گی انشاءاللہ۔ یہ ایک بہت ہی آزمودہ وظیفہ ہے اور ایک آزمایا ہوا سچا واقعہ ہے، کیونکہ اولاد بہت سی بڑی بڑی نعمتوں میں سے ایک بہت ہی عظیم نعمت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف فرمایا ہے کہ میں جس کو چاہوں اولاد دوں، جس کو چاہوں بیٹا عطا کروں یا بیٹی عطا کروں، یا میں کچھ بھی عطا نہ کروں، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ تو آج کا وظیفہ بہت ہی مجرب ترین وظیفہ ہے۔ جب بھی جس نے بھی اس عمل کو کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس نے اس وظیفے کی برکت سے فیض یاب ہوا ہے۔ تو آپ بھی جن کے گھروں میں اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں جو لوگ، وہ اس عمل کو لازمی کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ اس عمل کو کریں گے تو اللہ آپ کے گھر میں بھی، اللہ آپ کی جھولی بھی بھر دے گا۔ تو آج کا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جس طریقے سے میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی آپ نے سیم اسی طریقے سے وظیفہ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ نماز بہت ضروری ہے۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ وظیفہ جب کرتے ہیں تو اللہ آپ کی مدد فرماتا ہے اور اللہ خوش ہوتا ہے۔ تو اس لیے نماز آپ نے کسی بھی حال میں چھوڑنی نہیں ہے، چاہے آپ وظیفہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، نماز آپ نے ہر حال میں پڑھنی ہے۔ تو آئیے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ بہت ہی آسان وظیفہ ہے۔ 21 دن کا یہ عمل ہے اور آپ نے 21 دن لگاتار کرنا ہے۔ تو آپ کو میں پہلے بتاتی چلوں کہ اگر آپ وظیفہ شروع کرتے ہیں اور آپ کے 21 دن کے اندر اندر رپورٹ پازیٹیو آ جاتی ہے تو بھی آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے، 21 دن تک لگاتار کرتے رہنا ہے۔ اور اگر آپ وظیفہ شروع کرتے ہیں اور 21 دن کے اندر اندر آپ کی رپورٹ پازیٹیو نہیں آتی، نیگیٹو آتی ہے، تو بھی آپ نے 21 دن مکمل کرنے ہیں، اور جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گی آپ اسی طریقے سے وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ ضرور آپ کی مدد فرمائے گا اور اللہ آپ کی جھولیوں میں بھی اولاد جیسی نعمت نوازے گا۔ تو آئیے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے کسی بھی ٹائم اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور فجر سے لے کر عشاء کے درمیان کسی بھی ٹائم آپ نے سورہ مریم کا یہ عمل کرنا ہے۔ یہ وظیفہ جو کہ مجرب ترین اور خاص وظیفہ ہے، سورۃ مریم کا وظیفہ آپ نے کرنا ہے اور 7 مرتبہ سورۃ مریم کو آپ نے پڑھنا ہے۔
اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ فجر کے ٹائم پہ بیٹھ کے ایک ہی ٹائم میں آپ 7 مرتبہ سورہ مریم کو پڑھ لیں۔ اگر آپ ایسے نہیں پڑھ سکتے تو وقفے وقفے سے آپ فجر کے ٹائم پہ 2 مرتبہ یا 1 مرتبہ، ظہر کے ٹائم، عصر، مغرب، عشاء کے ٹائم آپ ایک ایک مرتبہ یا جیسے بھی آپ کو بہتر لگتا ہے آپ نے پڑھنا ہے۔ بہرحال آپ نے عشاء کے ٹائم تک آپ نے 7 مرتبہ سورہ مریم کو مکمل کرنا ہے۔ اول و آخر درود ابراہیمی کے ساتھ آپ نے شروع کرنی ہے، اور آپ نے 7 مرتبہ ایک دن میں 7 مرتبہ آپ نے سورہ مریم کو پڑھنا ہے۔ یہ عمل 21 دن لگاتار آپ نے جاری رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ سورہ مریم کو پڑھنا شروع کریں تو ایک بوتل میں پانی رکھ لیں، اور جب بھی آپ سورہ مریم پڑھتے ہیں تو اس پہ آپ نے دم کر دینا ہے، اور وہی پانی آپ نے پینا ہے۔ جب بھی آپ نے پانی پینا ہے اسی پانی کو پینا ہے۔ جب اس بوتل میں پانی ختم ہو جائے تو آپ اور اس میں ایڈ کر لیں، پر پانی آپ نے صرف وہی پانی پینا ہے، کوئی اور پانی نہیں پینا۔ تو انشاءاللہ تعالی جب آپ 21 دن کا وظیفہ کریں گے تو اللہ ضرور آپ کی دعا قبول فرمائے گا، اور آپ نے ساتھ سچے دل سے لگن سے دعا کرنی ہے، اپنے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، تو اللہ آپ کی غیب سے مدد عطا فرمائے گا۔ یہ سچا وظیفہ ہے، سچا واقعہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو 21 دن کے اندر اندر ہی اس کا رزلٹ ملا ہے۔ تو آپ نے بھی 21 دن کا یہ وظیفہ کرنا ہے، بنا کسی شک کے یقین کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کی مدد فرمائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے نماز کسی حال میں بھی نہیں چھوڑنی۔ نماز ہم سب مسلمانوں پہ فرض ہے، نماز ہمیں بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، تو اس لیے نماز ہمیں ہر حال میں پڑھنی ہے۔ تو آج کا وظیفہ ادھر ہی اینڈ کرتے ہیں۔ اب میں آپ سے ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں ایک اچھی وظائف اور اچھے ٹاپک کے ساتھ۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو اب میں آپ سے ملوں گی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔